تو ہمیں سب سے اول اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اولیاء اللہ میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر اس شعر کو اپنی تقریر کا حصہ بناتے تھے اور کہتے تھے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ حق تعالی شانہ نہیں چاہتے تو کئی سو سال کی زندگی ملنے کے باوجود ایک مرتبہ بھی اللہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اللہ محروم کر دے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں سبق کے سبق موجود ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، یا اللہ آپ دینے پہ آویں تو آپ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، پوچھ نہیں سکتا کیوں اس کو دے دیا اور اتنا کیوں دے دیا۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور جس کو آپ نہ دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اور دوسرا مصرع اس کو بھی ذرا سمجھیں، پھر بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، مشکل پڑے تو گھبرائیں گے نہیں، اس لیے کہ جب کوکر میں رکھ دو اور چولہا نیچے سے گرم کر دو تو کیسی بھی کڑک دال ہوگی اسے موم تو بننا ہی ہے، مگر چند منٹ کا تقاضا ہوگا، رکھتے ہی تو نہیں نرم ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے اگر کوئی لفظ مشکل پڑے تو ذرا کھوپڑی میں ذرا اسے تھوڑی دیر تک گرما میں انتظار کریں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ کی طرف سے دھرتی پر جس انسان کو بھی کسی بھی عنوان کی کوئی چیز ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کی محبت کا صدقہ ہے۔ اس کو محبت نہیں ہوتی آنکھیں نہیں دیتا۔ جاؤ دنیا میں اگر آنکھ کے ہی پریشان رہو، پیٹ میں ہاضمے کی طاقت نہیں دیتا، جب کھاتے تب پیٹ پکڑ کے پریشان رہتے۔ اور ابھی تو 70 روٹیاں بھی دبا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم دباؤ میں مشین تمہاری تیز کر دیتا ہوں، لیکن ذرا کسی دن فجر تو ڈھنگ سے پڑھ کے دکھا دو نا، کچھ میری والی بھی تو کرو۔ دھرتی پر جس کو بھی جو کچھ مل رہا ہے، مل چکا ہے، ملے گا، یہ سمجھے کیوں مل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے بندو تم سے محبت ہے، یہ ہے اللہ کی محبت کا صدقہ۔ محبت نہیں ہوتی اللہ روٹیاں
ہونٹ کے قریب پہنچنے کے بعد بھی چھین لیتے ہیں۔ جس کو جس لائن کی بھی کوئی خوبی ملی، کوئی گر ملا، کوئی حسن ملا، کوئی خوبی ملی، کوئی جمال ملا، کمال ملا، وہ سب اس کے دینے سے ملا ہے، اور اس نے اس لیے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخر تو تم میرے ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہو تو ذرا ڈھنگ کے دکھو، اچھے دکھو۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا عید کے دن عیدگاہ میں 10 بچوں کے بیچ میں ہو، شادی کے کسی پروگرام میں ہو، میرا بچہ میلا نظر نہیں آنا چاہیے، گندا نظر نہیں آنا چاہیے، بہتی ہوئی ناک، کیچڑ والی آنکھ نہیں دکھنی چاہیے، کاجل بھری، سرما بھری آنکھیں۔ ہر انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، میں نے بنایا ہے، تو ایسا جینا جیے، ایسا جینا جیے اور ایسی زندگی جیے کہ عرش والے فرشتے بھی رشک کریں، کاش ہم ایسے ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے۔ اب اللہ کی جو نوازش اوپر سے ہوتی ہے وہ 2 لائن کی، ایک کو فیضان کہتے ہیں، ایک کو عرفان کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو چیزیں مل رہی ہیں، ایک فیضان ہے اور ایک عرفان ہے۔ میرا ساتھ دیجئے، چپکے چپکے زبان سے بول دیجئے اور کبھی ہلکا سا مسکرا دیجئے تو میں سمجھوں مجمع جاگ رہا ہے، تو میرا سفر وصول ہو جائے گا اور آپ کا بھی آنا وصول ہو جائے گا۔ حشر کا میدان ہوگا جی، اللہ پوچھیں گے میرے لیے کوئی گھڑی گزاری تھی؟ دکھاؤ دفتر میں، کہہ دینا اللہ ایک دن ہم بغیر کسی آپسی پہچان کے ایک دور سے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ آپ کی صفات کے، آپ کے اوصاف و کمالات کے تذکرے کر رہے تھے، مزے لے لے۔ اللہ وہ پیج نکالیے دفتر سے، اللہ کہیں گے ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک کہتا ہے، مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اتنی بھری نگاہوں سے نہ دیکھتے۔ دنیا میں محبتیں آسان نہیں ہے میرے بھائی، مسکراہٹیں آسان نہیں ہے، بلکہ میں کہوں سب سے مہنگی چیز بے لوث مسکراہٹ ہے، منافق والی نہیں، 2 نمبر والی نہیں، 2 نمبر والی نہیں، سب سے مہنگی چیز بے لوث مسکراہٹ، اخلاص والی، اخلاص والی مسکراہٹ۔ ابھی بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ 2 بھائیوں کو آپ نے پکڑا ہے تو ذرا ان کو سمجھ لیجیے، یاد ہے 2 بھائی کو؟ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ فیضان کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا اوپر سے 2 چیزیں آتی ہیں، ایک کو فیضان کہتے ہیں، ایک کو عرفان کہتے ہیں۔ وہ جلدی سمجھ جائے گی۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں گلاس ہے، آدمی گلاس اٹھاتا ہے، پانی پیتا ہے، پانی پینا اس کے دینے سے نصیب ہوا، اس کی عطا سے نصیب ہوا، اس کو کہتے ہیں فیضان۔ اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، پینے کے بعد الحمدللہ کی توفیق کا ملنا، اس کو کہتے ہیں عرفان۔ پیتے تو سبھی ہیں، روح افزا پیتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی لسیاں پیتے ہیں،
مجھے تو ایک لسی کا بھی نام معلوم نہیں ہے. ہاں چکن کے کچھ نام معلوم ہے. چکن فرائی، چکن ملائی. مفتی اظہر صاحب نے کہا اشارے میں کچھ باتیں ہوتی، تو میں یہ مثالیں دے کر کے آپ کو سبق دے رہا ہوں، کام دے رہا ہوں، ہوم ورک دے رہا ہوں کہ جائیے اور اس میں لگ جائیے. جلسہ سننے کا صرف لطف مت لیجیے، ایک کام لے کر جائیے کہ انشاءاللہ چکن فرائی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب دو شرطوں کے ساتھ کھائیں گے. کیا پہلی شرط یہ کہ جب اٹھائیں گے تو کہیں گے بسم اللہ، اور جب اندر اس کو اتار لیں گے تو کہیں گے الحمدللہ. ایک بہت بڑا کام مل گیا. جس بوٹی پر یہ بول دو گے شاید اللہ اس بوٹی کا حساب نہیں لیں گے. کہیں گے کر دیا تو نے جو کرنا تھا، تو نے قرض ادا کر دیا، ورنہ بغیر بسم اللہ الحمدللہ کے کھاؤ حساب دیتے دیتے توتے پچک جائیں گی اور پینٹ ڈھیلی اور گیلی ہو جائے گی. کیا کیا ہو جائے گا وہاں میرے بھائی؟ ذرا آئیے اب میں بڑا بات جو ہے آپ کے پروگرام کو عنوان کی طرف لانا چاہیے. انسانیت پیدا ہوگی، آدمیت پیدا ہوگی اس وقت جب انسان کو صحیح علم نصیب ہو. انسان کو صحیح علم نہیں، کبھی بھی وہ سچا انسان، اچھا انسان، پکا انسان بنی نہیں سکتا. اب علم کس کا؟ میں نے بھی کہا ایک علم صرف حاصل کرو، اللہ کی ذات و صفات کا علم حاصل کرو. اور مدرسہ اگر دیکھو، قرآن دیکھو تو ہر جگہ اللہ ہی کی پہچان کرائی جا رہی ہے. ہر آیت پوری ہوتی ہے ان اللہ غفور الرحیم واللہ علیم بذات الصدور وکان اللہ شاکرا علیما. کوئی بھی اللہ بات کہتا ہے، حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، کہانی سناتا ہے، انجام دکھاتا ہے، آگے اللہ اپنی ایک دو صفت سنا دیتا ہے. اللہ عزیز حکیم، کہیں کچھ صفت، کہیں کچھ صفت. عبادت کرنے کو کہا، اس کے بعد فوراً کہتے ہیں ان اللہ هو رزاق. پتہ کیا چلا؟ قرآن مجید پر غور کرو اس انداز سے کہ وہ کس کے تعارف کے لیے آیا ہے، تو آپ کو ایک بڑا جامع جواب یہ ملے گا کہ قرآن مجید صرف اور صرف اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہے. یہ اور سی بات ہے کہ دوسری چیزیں بھی اس سے نکل جاؤ. اور صرف خدا کا تعارف اس لیے کہ جب خدا کا تعارف ہوگا تو ساری چیزیں زندگی میں خود بخود آ جائے گی. اور یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا تعارف کہاں سے آئے گا؟ پان کی دکانوں پر آئے گا، نمک کی دکانوں پر آئے گا، ڈاکٹر کی دواخانوں میں آئے گا، لوہار کی بھٹی میں آئے گا، سونار کی تجارت میں آئے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ تو وہیں آئے گا، وہیں آئے گا جہاں رات دن قال اللہ قال رسول کی بات کی جاتی ہے، جسے مدرسہ کہتے ہیں، جنہیں مدرسہ کہتے ہیں. وہیں اس لیے کہ قرآن مجید وہیں پڑھایا جاتا ہے. اور جب اللہ کی صفت کا یقین آ جاوے، اللہ کی صفت علم میں آ جائے، ہر گناہ سے بچنا اور ہر اچھائی کو برتنا انسان کے لیے آسان ہے. مدرسوں کو دارالعلوم کہا جاتا ہے، علم کی جگہ. پوچھو نا مولانا سے کہ علم کون سے علم کی جگہ، علم کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو بس یہ جواب ملے گا قرآن کے علم کی جگہ. اور قرآن میں اللہ کی صفات، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے علم کی جگہ ہے مدرسہ. اب مدرسے کیوں بنتے ہیں؟ میں نے دعویٰ بھی کیا، مدعا پیش کیا کہ اس لیے بنتے ہیں کہ اللہ کی صفت کو جان جان کر اپنے اندر میں انسانی جوہر پیدا کیا جائے،
اللہ کی صفت جتنی ہمیں مستحضر ہوگی، صفت کا جتنا یقین ہوگا، اتنی سچے اچھے ہم انسان رہیں گے۔ اب آئیے آپ دیکھیے، ایک صفت میں پکڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ صفت ہے اللہ کی صفت رزاقیت۔ اس سے سب کو دلچسپی ہوگی، اسی لیے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ صفت رزاق کا معنی روٹی کے نہیں میرے بھائی، نہیں، ہم خالی روٹی سمجھتے تو بہت چھوٹا اللہ ہو گیا، بہت چھوٹا ہو گیا، خالی روٹی دے گا، ارے بوٹی بھی دے گا، اور بوٹی نہیں، آپ جب کسی مہمان کو کہتے ہو آج شام میں میری روٹی ووٹی کی دعوت ہے، تو کیا مطلب وہ پلیٹ گھر سے لے کے آتا ہے؟ مہمان پلیٹ لے کر آئے گا؟ نہیں بولیے، نہیں، روٹی بھی آپ کی، بوٹی بھی آپ کی، پلیٹ بھی آپ کا، چمچ لگے تو چمچ بھی آپ کا، پانی بھی آپ کا، سلاد بھی آپ کا، اور جس جگہ بیٹھا کے کھلائے وہ جگہ وہ مکان بھی آپ کا، چٹائی بھی آپ کی، بعد میں چائے لگے تو چائے بھی آپ کی، پھل فروٹ لگے تو وہ بھی آپ ہی کے۔ بتاؤ ساری چیزیں، اب اللہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعوت کی، بتاؤ اس ایک جملے میں سارا انتظام آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ مکان بھی ایک الگ کر دیا، اس میں بٹھا کے کھلاؤں گا، اس پر بٹھا کے کھلاؤں گا، اس پلیٹ میں کھلاؤں گا، اس چمچے سے کھلاؤں گا، اور یہ کھلاؤں گا، اور اس کے ساتھ کھلاؤں گا، ساری باتیں، پنکھا لگے تو پنکھا بھی لگاؤں گا۔ بتاؤ آپ نے کھلانے کا نام اپنے ساتھ جوڑا تو آپ نے اپنی اتنی عزت سمجھی کہ سارا جوڑ لیا۔ اللہ کہتے ہیں میں رزاق ایسی خالی بوٹی کا ہوں، تم سے کم دل رکھتا ہوں، تم سے چھوٹا دل رکھتا ہوں، تم پنکھے کے نیچے بٹھا کے کھلاؤ، زمین اپنی دے کر اس پر بٹھا کے کھلاؤ، دسترخوان اپنا سجا کے کھلاؤ، پلیٹ اپنی لگا کے کھلاؤ، اور اپنے نوکر چاکر لگا کر کھلاؤ، اور میں بوٹی دے کے ٹرکا دوں گا؟ تم سے کم ضیافت کرنا مجھے آتا ہے؟ اب بتاؤ جب اللہ کھلانے پر آئے گا اور کہہ دے گا کہ میں رزاق ہوں، رزاق ہوں، تو بتاؤ اللہ صرف روٹی دے گا کہ یہ سب کچھ دے گا؟ نہیں بولو۔ اب جب اللہ نے کہا میں رزاق ہوں، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ سب کچھ دوں گا۔ بتاؤ رزاق میں آپ کا مکان بھی چھپا ہے کہ نہیں؟ بولیے، آپ کا دسترخوان بھی چھپا ہے کہ نہیں؟ تیل کا ڈبہ چھپا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کھانے کے لیے وہاں تک نہیں جا سکتے تو آپ کی ٹو ویلر بھی چھپی ہوئی ہے۔ کیوں؟ آپ جس کی دعوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت آپ تو بہت عمر دراز ہو گئے، لنگڑے ہیں، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں بڈھا تو سیٹ تو گاڑی دینا جانتا ہے تو میرے کو نہیں آتا گاڑی دینا؟ ہم نے آج تک جانا ہی نہیں ہے جب گاڑی لینی ہو نا 1000 مرتبہ کہو اللہ سے یا اللہ انکا انت الرزاق، انکا انت الرزاق، یا اللہ میری روزی گاڑی کے بغیر نہیں چل پا رہی ہے اور تو نے اپنے کو رزاق کہا ہے، یا اللہ میری روزی آسان کر دے، گاڑی نصیب فرما دے، انکا انت الرزاق، یا اللہ انکا انت الرزاق۔ اور دماغ جائے گاڑی کی طرف، دماغ جائے مکان کی طرف، دماغ جائے چٹائی کی طرف، دماغ جائے پنکھے کی طرف، دماغ جائے کام کرنے والے بچوں کی طرف۔ اللہ کی قسم ایک صفت سے ساری ضرورتیں آپ کے حل ہو جائیں۔ ہم نے جانا نہیں رزاق کس کو کہتے ہیں، اور رزاق بھی اللہ نے جہاں کہا اپنے کو، وہ کہتے ہیں اتنی طاقت والا رزاق ہوں کہ تم جان جاؤ اگر تو دنیا کے سارے فسادات ختم ہو جائیں۔ 75% بگاڑ، جھگڑے، لڑائیاں اسی روزی روٹی اور مکان زمین کی وجہ سے ہے۔ آپ نے پہلے مکان بنایا تو اتنا بڑھا لیا، وہ میرے پلاٹ میں
ارے بھائی آپ نے پہلے مکان بنایا تو اتنا کھسکا دیا کہ بن جائے گا تو کیا کرے گا؟ بہت کرے گا، 2 گالی دے گا، پھر تو چپ ہو جائے گا۔ یہی تو ہوتا نا، ادھر کھسکا دیا ادھر کھسکا دیا۔ کیوں جی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہم نے سمجھا نہیں، اللہ کی صفت کو سمجھا نہیں، اور اسی کو مدرسوں میں قرآن کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں آیا، اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اللہ سمجھ میں آ جائے گا، انسانیت زندہ ہو جائے گی، سارے فسادات کی جڑیں ختم ہو جائیں گی۔ یقین کرو آپ کی قسمت کا ایک ٹکڑا بھی کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، ایک لقمہ بھی کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو ایک تو آپ کسی کا دبائیں گے نہیں، سمجھا؟ 10 انڈوں میں سے ایک چپکے سے چورائیں گے نہیں۔ ایک واقعہ ہے نا، ایک یہاں چھپا لیا تھا، واقعہ بعد میں آئے گا تو بتاؤں گا، ابھی سمجھو۔ بھیجتے ہیں کہیں نا دودھ، تو ایک گلاس پی جاتے تو ایک دوسرے بائیں ہاتھ سے ایک گلاس پانی ڈال دیتے اور دودھ پہنچا دیتے۔ آپ کو اگر یقین ہے کہ میرے نام کا دودھ میری حلق میں آتے رہے گا، کبھی یہ 2 نمبر کے دھندے نہیں کریں گے۔ وہی کرتا ہے جس کو خدا کی خدائی پر یقین نہیں ہوتا۔ اور دوسری بیماری، یہ تو دبانے کی باتیں کر رہا ہوں، حسد کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اگر خدا کی خدائی سمجھ میں آ جائے، رزاق ہونا سمجھ میں آ جائے۔ بھائی کی دکان چل رہی بڑی اچھی، آپ دیکھ دیکھ کے جل جائے، یہ کم وقت زیادہ پڑھا بھی نہیں، 10ویں بھی فیل ہے، کیا 10ویں بھی پاس نہیں کیا ڈھنگ کا، اور جس میں ہاتھ ڈالتا ہے چمکتا جاتا ہے۔ پرائیوں کو حسد نہیں ہوتا، بھائی کو بھائی سے ہوتا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک راز ہے، لیکن وہ راز کی طرف جاؤں تو دوسری تقریر شروع ہو جائے گی۔ جی چھوٹا سا راز ہے مولانا، یہ ہے کہ بھائی بھائی برابر ہوتے، ایک باپ سے آیا۔ اب ایک بھائی چمکتا ہے اور دوسرا لٹک جاتا ہے تو اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے بچے کہتے ہیں میرا باپ کچھ نہیں کر پا رہا ہے، چاچا تو اتنا کر لیا۔ اس ذلت کی شرمندگی کے نشے میں سب سے پہلے حسد کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے میری عزت کمزور ہو گئی، پھر اس کو پھنسانے کے چکر میں پڑتا ہے، پھر اس کے گاہکوں کو توڑنے کے چکر میں پڑتا ہے، پھر اس سے عداوتیں مول لیتا ہے، شکوے کرتا ہے، پھر ادھر سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ بتاؤ دنگا فساد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب خدا کی خدائی کو سمجھ جاتے تو اللہ کی قسم بھائی سے حسد کبھی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، صفت اللہ کے نظام رزق کو آج تک نہیں سمجھا۔ آئیے 2-3 بات کہتا ہوں اور میرا مدعا آپ کی جگہ سمجھیے مفتی صاحب، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آخر میں آپ نکال کے بتا دیجیے۔ کہنا یہ ہے کہ انسانیت کے سارے محاسن کب پیدا ہوں گے؟ اللہ کو جاننے کے بعد، اور اللہ کا جاننا کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھنے کے بعد، اور قرآن کا پڑھنا کہاں ہوگا؟ مدرسوں میں ہوگا، دارالعلوموں میں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کو اپنے بچوں سے آباد کرو۔ اور پھر کبھی یہ شعر کہتا ہوں، یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں ادا نہیں ساقی۔ شرابی شراب پی کر کے تو باپ کا سر توڑ دیتا ہے، اور مدرسے کا بچہ 4 حرف سیکھ کر کے انسان بنتا ہے اور گردوں کو تھام لیتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں ادا نہیں ساقی۔ یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہ مدرسہ ہے۔ مدرسے کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ آج وقت کا بہت اہم تقاضا ہے کہ بتاؤ مدرسہ کیا ہے، اور میں وہی کر رہا ہوں اتنی دیر سے۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی۔ میں قدا کہتے ہیں شراب کھانے کا۔ شراب والا جب مستی میں ہوتا ہے تو آپ کو لوٹ لے، آپ کے گھر بار کو آگ لگا دے، لیکن مدرسے سے جب ابن مبارک پیدا ہوتا ہے
تو اللہ کی قسم ایک وقت میں 70 بیواؤں اور مجبور گھروں کو غلہ پہنچا تھا، اور ایک کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس گھر میں غلہ کہاں سے آ رہا تھا۔ یہ مدرسہ ہے تیرا، میں ادا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے۔ کیوں انسان بنتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اب قرآن میں اللہ کی تعریف آتی ہے، صفت آتی ہے۔ اب صفت رزاقیت کی بات چل رہی تھی، میں نے کہا اگر نہ جانو کہ اللہ کیسا رزاق ہے، سارے فسادات، لوٹ کھسوٹ، ان کا دباؤ ان کا دباؤ، اب کتنے دبا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤں میں؟ ہاں ایک دبانا بتاتا ہوں، چالاکیوں سے تو دکانوں پر کتنوں نے دبایا، بیچنے والوں نے بھی اور خریدنے والوں نے بھی۔ اب تو دودھ میں پانی لوگ ملانا چھوڑ چکے، اتنے متقی ہو گئے۔ کیا کہا میں بولوں؟ دودھ میں اب پانی پلانا لوگوں نے چھوڑ دیا، متقی ہو گئے۔ میں نے پوچھا اتنے متقی کہاں سے ہو گئے؟ چلا لگا لیا کیا؟ کہنے لگے نہیں، اصل میں ترتیب الٹ گئی، پہلے دودھ میں پانی ملاتے تھے اور اب ہم پانی میں دودھ ملا دیتے۔ اتنے چالاک ہو گئے۔ بتاؤ یہ کسی کا دبانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیسہ لیتے ہو، کہتے ہو کیا پیور خالص ایک دم اصلی، اب پرانے موبائل پر نیا کور چڑھا کے بیچ دیا، آواز ٹن ٹن کر کے پرانے موبائل پر نیا کور۔ یہ ہے انسانیت سے گری چیزیں۔ قرآن نے ایک ایک کا نام لے کر کے کہا ہے، چھوٹوں کو پا کر کے اس کی جائیداد دبا لی، یتیم بھتیجے کی جائیداد پر اپنی دکان سجا لی، اور تو اور میں کہتا ہوں جس میں تقریباً 80% لوگ مبتلا ہیں، اپنی بہنوں کی میراث ابھی تک نہیں دی، عمروں پہ عمرہ ہو رہا، حج پہ حج ہو رہا، ابا کے مرے 5 سال ہو گئے، دکان بھی چھوڑ کے گئے، 10 دکانیں تھیں، کھیتیاں تھیں، 10 لاکھ روپے گھر میں تھے، بہن تاکتی ہی رہی کہ بھائی کب لائے گا، کچھ میرے گھر میں بھی تو چولہے جلیں، اور نہلے پہ دہلا یہ مصیبت پہ مصیبت یہ کہ بہن کی شادی ایک غریب رشتے میں ہو گئی، اس گھر میں ڈھنگ کا پنکھا بھی نہیں ہے، اور بھائی اے سیوں میں جیتا، بھائی اے سیوں میں جیتا، کہاں گئی تیری انسانیت؟ تو اپنا نہیں دیتا تو اس کا تو حق دے دے۔ ایک صحابی آئی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، صحابی تھی، دنیا سے چلے گئے، میری 2 بچیاں ہیں، میری 2 بچیاں ہیں، آپ ذرا یہاں دلچسپی لیجئے میری طرف، جی میری 2 بچیاں ہیں، اور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ عورت کو میراث میں سے کچھ نہیں ملتا، چاہے وہ مرنے والے کی بیوی ہو کہ بیٹی ہو کہ بہن، عورت کو نہیں دیتی، یہ زیادتی تھی، ظلم۔ یہ صحابی آئی روتی ہوئی 2 بچیوں کو لے کر کے، کہنے لگی میرے شوہر گزر گئے، کافر، کہا کہ یہ 2 بچیاں ہیں، گھر پر اب کوئی نہیں ہے، میرا دیور ایک ہے، بچیوں کا چچا، اس نے ہم سب کو گھر سے باہر کر دیا کہ تم عورت ہو، عورت کو کچھ ملتا نہیں، میں بھی باہر ہوں، بچیاں بھی باہر ہیں۔ میں نے اس بچی کے چچا سے کہا گھر سے باہر مت کرو، ہم خاتون نے کہاں جائیں اپنی عزت بچانے کے لیے، ایک کام کرو میری بچیوں سے اپنے لڑکوں کی شادی کر دو تاکہ اسی نام پر یہاں پڑی رہے۔ مگر چاچا ایسا ظالم کہ اس نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، ہم کو باہر کر دیا۔ یا رسول اللہ، اسلام جیسا حسین مذہب آنے کے بعد کیا اب بھی اس ظلم کو بقا ہے؟ یہ ظلم چلے گا؟ آپ جیسا رحمت للعالمین آنکھوں کے سامنے موجود ہو اور یہ ان خواتین کے ساتھ ظلم ابھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پکڑ کر بیٹھ گئے. میں بولوں تو کیا بولوں اس کے ظلم پر. اتنے میں اوپر سے جبریل آ گئے اور آ کر کے کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا حصہ. اور آگے پھر کہا اور پڑھیے وَلِلنِّسَاءِ